رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں شعور بخشا اور ہمیں اشرف المخلوق ہونے کا شرف عطا کیا۔ اسی نے ہمیں تمام تر صلاحیتیں اور نعمتیں اور وسائل عطا کیے اور خود تک آنے کا رستہ بتایا اور ہماری رہنمائی کی کہ صحیح رستہ کون سا ہے اور غلط رستہ کون سا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو تمام رشتوں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتی ہے، سب سے زیادہ ہمیں چاہتی ہے۔ ہماری وہ حقیقت جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اور سب سے زیادہ غلط ہے، ہمارے وہ اعمال جو بہت سیاہ ہیں، ان سب کے جاننے کے باوجود وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہماری بہت سی کمیوں اور خامیوں اور ایسی چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ ہم سے اپنا کام لیتا ہے۔ اگر وہ ہمیں اپنا کام نہ دے تو ہم کبھی بھی اس کا کام نہ کر سکتے۔ یہ خالصتاً اس ذات کا ہی فضل ہے کہ اس نے اپنا کام کرنے کے لیے چن لیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تمام تر نعمتوں کا اور وسائل کا بہترین استعمال سکھا دے خیر کے ساتھ، جس سے کہ ہم اس کی رضا اور اپنے مقصد کو پا سکیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں خیر اور عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے ایک الگ چیز کے بارے میں، ایک الگ انداز سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ چیز جو ہماری زندگیوں کا حصہ ہے اور ہمیں اسے قبول کرنا آنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ایک چیز کو قبول نہیں کرتے یا اس کے بارے میں صحیح علم حاصل نہیں کرتے تو آپ بہت زیادہ پینک کریٹ کرتے ہیں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق۔ اللہ کے ساتھ تعلق سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا ہونا، آپ کا اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے کو دل کرنا، نمازیں پڑھنا، ہر وہ رستہ، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے اس کو کرنا، اور اس میں انسان کی الگ طرح کی فیلنگز کا آنا جانا۔ ہمیں دو چیزیں بالکل نہیں آتی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ بندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دونوں تعلقوں میں کبھی ہم بہت ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، حد سے زیادہ کسی ایک طرف جھک جاتے ہیں، اور کبھی ہم حد سے زیادہ نیچے آ جاتے ہیں، ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب آپ امر ہو گئے ہیں اور اب آپ کو کسی ایمان کی ضرورت نہیں،
اور اب آپ کے دل میں جو ایک پیک لیول آیا تھا اللہ تعالیٰ کی محبت کا یا اللہ سے تعلق کا یا نمازوں کو پڑھنے میں لذت محسوس کرنے کا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ کیا آپ کو اللہ کے عام بندوں میں سے کسی ایسے بندے کے بارے میں معلوم ہے، انبیاء کے علاوہ، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، کہ جو اس چیز کا دعویٰ کر سکیں کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق ایک ہی لیول پر رہا؟ بالکل نہیں۔ یہ کبھی بھی ایک لیول پہ نہیں رہتا، کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی ڈیز آپ کی زندگی میں ایسے آتے ہوں کہ جب چاہے رمضان نہیں بھی ہے، آپ اللہ کی بڑی اچھے سے عبادت کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسے ہوا ہو کہ ابھی رمضان چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے خیر سے، تو آپ کا اس لیول پہ عبادت کرنے کو دل نہ کر رہا ہو۔ اچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کا اوپر نیچے ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا، دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پورے کا پورا اپنا قرب دے دے تو آپ کوشش چھوڑ دیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس لیول کی قدر، محبت، طرف اور طلب نہ دکھا سکیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں یہ ایک چیز رکھی ہے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق محسوس کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اس کو بامشکل اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے فرائض کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلی بات اس میں جس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں کہ جس کے جذبات، احساسات، اس کی فیلنگز ایک ہی لیول پہ رہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں دو بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں، یا تو وہ خود کو یا دوسروں کو فرشتہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور فرشتہ بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، یا پھر وہ اپنے آپ کو بالکل سب سے گرا ہوا شخص اور معاذ اللہ شیطان کے لیول پہ لے آتے ہیں۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ نہ آپ شیطان ہیں، نہ آپ فرشتے ہیں، آپ ایک انسان ہیں، لہذا خود کو انسان سمجھیں۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنا الگ الگ انداز اپنایا، کہیں ہمیں امید دلائی، کہیں ہمیں ظاہری جو جنت ہے نظر آنے والی چیز اس کا شوق دلایا، کبھی ہمیں ڈرایا اور کبھی جہنم جیسی بلا سے آگاہ کیا۔ کہیں بھی آپ کو ایک انداز نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے بات کرنے کا؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، ہر چیز ضروری نہیں ہم پہ ہر وقت اثر کرے۔ بعض اوقات ہم پہ کوئی چیز ایک زیادہ اثر رکھتی ہے اور بعض اوقات کوئی اور چیز زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو آپ خود کو ایک انسان کے طور پہ لیں کہ ٹھیک ہے، کبھی کبھار میں کھینچی چلی جاؤں گی نماز کی طرف، اور کبھی کبھار مجھے زبردستی اپنے آپ کو لے جانا پڑے گا۔ آپ کی زندگی بڑی آسان ہے اگر آپ اپنے آپ کو انسان سمجھیں۔ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہوگی، ہاں، باوجود اس کے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کافی حد تک اندازہ ہے، لیکن کبھی کبھار میرا دل کرے گا کہ یہ لو، مجھے نماز نہ ہی پڑھنی پڑے معاذ اللہ۔ تو خود کو ایک انسان کے طور پہ سمجھیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب آپ فرشتہ بننے کی کوشش کریں گے تب بھی آپ مشکل میں پڑیں گے، اور جب آپ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے برا انسان سمجھیں گے تب بھی آپ نقصان میں پڑیں گے۔ دونوں صورتوں میں نقصان ہے، مشکل ہے، آپ کے لیے اپنی جو ہے نا وہ پریشانیاں بنتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ اپنے جذبات کی وجہ سے محسوس کریں کہ شاید آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں اور آپ کسی اور چیز کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ نہیں کہ آپ کہہ دیں اچھا میں خود کو بند کر دوں، شاید میں کوئی کفر کر رہی ہوں۔ بالکل نہیں۔
کیونکہ آپ ایک انسان ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، کوئی بھی چیز بعض اوقات آپ پہ بڑا اثر کر سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہی چیز دوسرے ٹائم پہ آپ پہ بالکل اثر نہ کرے. تو جذبات کے اوپر نیچے ہونے سے بھی پریشان مت ہوں. اللہ کے ساتھ تو آپ کا تعلق ہے نا، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو پھر مطمئن رہیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی اور مشکل آپ پر آ پڑے کہ آپ کو لگے وہ جو اللہ کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا وہ شاید کمزور پڑ رہا ہے. یہ مسلسل ہماری زندگی کی جنگ ہے آخری وقت تک، کہ ہم مسلسل اللہ کو پانے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے کوشش کرتے رہیں، حتیٰ کہ ہم اسے پا لیں یا پھر اس کے رستے میں شہادت پا لیں. بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میں اللہ سے بھی بہت کرتی ہوں، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے میرے لیے بڑا مشکل ہے اس رستے پہ چلنا. تو ایسے حالات میں اپنے آپ کو نارمل رکھیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اللہ سے بات کریں، قرآن مجید پڑھیں، آیات کو کھولیں، ان کا اثر لینے کی کوشش کریں. کوشش کریں اگر کوئی ایک ایسی آیت ہے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جو آپ کے دل پہ لگنے لگی ہے، چاہے اسی کو پڑھتے جائیں مسلسل گھنٹہ، جب تک رونا نہ آئے اس کو پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. تب جا کے شاید آپ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق محسوس کر سکیں. اس کے علاوہ ابھی جیسے کہ رمضان ہے، ہر شخص نے اپنے اپنے لحاظ سے اعمال کیے، اپنے اپنے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی. کسی نے کم کیا، کسی نے زیادہ کیا. تو رمضان ہو یا غیر رمضان، کبھی بھی دوسروں کے ساتھ مقابلہ مت کریں. ہم مشکل میں پھنستے ہی تب ہیں، اور ہمیں تعلق سمجھ ہی نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، جب ہم دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. جب ہم اوروں سے مقابلہ کرتے ہیں نا، تب ہماری زندگی میں زیادہ مسائل آتے ہیں. مثلا اگر ایک شخص تہجد پڑھ رہا ہے، پوری پوری رات جاگ کے عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے آپ اس سے اثر لیں، لیکن اتنا مت لیں کہ آپ سمجھیں کہ ہاں شاید میں تو اتنا نہیں کر سکی، اور اللہ میرے سے کب راضی ہوگا، اور میں تو اللہ کو خوشی نہیں کر پائی. دیکھیں، ہر انسان کا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق الگ ہے، وہاں پر اللہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ کرتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک انسان کی دن کی روٹین بہت زیادہ بیزی ہے اور وہ پھر بھی رات کو جاگ کر کے عبادت کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جسے دن میں کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے اور دن میں آرام کر کے وہ رات کو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اللہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ تو نہیں کرے گا. یہ ہمارے اندر بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق متاثر ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ایک ہی طرح سے ڈیل کرے گا، ایک ہی لیول پر آ کر سب کے ساتھ معاملہ کرے گا. بالکل نہیں. آپ اس میں دیکھیں ان لوگوں کی مثالیں جو گزر چکے ہیں. اللہ رحم فرمائے ابراہیم علیہ السلام پر جب ان کے اوپر ایک آزمائش آ پڑی، ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا، تو ہر مخلوق آئی، حتیٰ کہ کسی نے اپنی چونچ میں پانی لا کر آگ بجھانے کے لیے ڈالا. آپ خود سوچیں ایک چونچ میں کتنا کو پانی آ سکتا ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق لے کے جا رہی ہے. کس کے لیے لے کے جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے، تاکہ اللہ کے سامنے گواہی بن سکے کہ میں نے فلاں بندے کی مدد کی، آپ کے اس نیک بندے کی مدد کی. اگر وہ دیکھتی کہ نہیں ایک اور جانور ہے جو اتنی بڑی مقدار میں پانی لے کے جا رہا ہے، تو وہ رک جاتی کہ اس ایک چونچ سے کیا ہوگا. ہم انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. کبھی کبھار آپ بالکل ایک ذرے برابر عمل لے کے جا رہے ہوتے ہیں، مثقال ذرہ،
ایک ذرے برابر. تو اگر آپ ایک ذرہ عمل کرنے کی طاقت رکھ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا بھائی وہ 5% کر رہا ہے تو وہ 5% کر رہا ہے، وہ کرے، میں 1% نہیں کرتی. اس کے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب بھی آپ کوئی تیسرا بیچ میں لے آتے ہیں نا، اس طرح سے کہ آپ اس کو دیکھ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے. آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق ہوتا ہی نہیں ہے. کبھی بھلا اوروں کو دیکھ کر بھی کسی کے ساتھ کوئی کسی کو راضی کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ معاملہ دیکھا دیکھی نہیں ہو سکتا، یہ معاملہ ہوتا ہے دل سے، اپنائیت سے، اخلاص سے، کہ چاہے میں تھوڑا بھی کر رہی ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں نا. اللہ سے تعلق کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں یا پتہ نہیں کون سا آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق تب بھی متاثر ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں مجھے کوئی بہت بڑے لیول کا کام کرنا ہے. دیکھیں اس دنیا میں اس سے بڑے لیول کا کوئی کام ہے ہی نہیں کہ آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، بغیر کسی کی دیکھا دیکھی اور کسی کو دکھانے کے لیے، کسی سے مقابلے بازی کرنے کے لیے. اب دیکھیں اگر ایک خاص شخص ہے اور وہ فرائض پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اب یہ تو نہیں کہ وہ باقیوں کو دیکھنا شروع ہو جائے. اگر وہ باقیوں کو دیکھے گا تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اولاً وہ جو فرائض ادا کر رہا ہے نا، وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوگا، اور وہ فرائض ادا کرتے کرتے بھی بس یہ سوچتا رہے گا کہ میں تو حقیر ہوں اور میں نے تو کوئی اچھا عمل نہیں کیا اور میرے پاس تو کوئی خیر والا عمل نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کس کے چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ اسے جنت دے دے، اور کون بڑے بڑے اعمال بھی لے کر کے آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے نہ قبول کرے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اگر آپ کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اخلاص والا ہے، مخلص ہے، اس میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں، تو آپ اس کی برکت خود انشاءاللہ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. اور اس تعلق کو قائم کرنے میں یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس چیز کے کہ آپ خالص مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اسی کے اس کی طرف آ جائیں اور اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں. پھر آپ اللہ کو پا لیں گے. مقابلے بازی کر کے کبھی کوئی کسی کو نہیں پا سکا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مقابلے کر کے اپنے رب کو پا لیں گے؟ بالکل نہیں. آپ تھوڑا کام کریں لیکن اچھی کوالٹی کا کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کو دکھانے کے لیے کریں، اور اس وقت میں کریں جس میں آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ آپ کا رب آپ کو کیسے اپنا قرب دیتا ہے. اور ہمیشہ اپنی طاقت کے مطابق کام کریں. اگر ایک شخص مثلا ایک وقت میں 3 4 5 کورسز کروا رہے ہیں اور آپ 2 کی طاقت رکھتے ہیں اچھے سے، تو آپ 2 کی کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور کسی اور کی نقل کر کے سوچیں گے کہ شاید اس سے مجھے زیادہ مل جائے، تو کیا ہوگا؟ آپ ان 2 سے بھی جائیں گے. آپ 5 6 تو سٹارٹ کر لیں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا. آپ وہ 2 بھی اچھے سے نہیں کر پائیں گے اور آپ اس کی خیر کو بھی نہیں سمیٹ سکیں گے. تو خدا را لوگوں کو مت یہ بتائیں کہ یہ کام کرو، اتنی بڑی لسٹ بنا کے ان کو دے دیں کہ یہ کام تم نہیں کرو گے تو اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا. فرائض بتائیں، اتنے کام بتائیں جتنا ہر شخص، ایک نارمل انسان، ایک مصروف انسان بھی اچھے طریقے سے پورا کر سکے. اور آپ کو کیا پتا کہ ایک شخص اگر بڑی عبادت کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی ایسی فیلنگز نہیں ہے، کوئی اخلاص نہیں ہے، تو کیا فائدہ اس کی اتنی عبادت کا، چاہے وہ پوری رات بھی جاگ جائے. اور اگر کوئی صرف عین تہجد کے وقت جاگتا ہے اور اللہ کے لیے بڑا خالص ہوتا ہے، تو آپ کو کیا معلوم کہ اللہ اسے کیا کچھ عطا کر دے. تو اس وجہ سے اللہ کے لیے کوشش کریں. اللہ کے ساتھ کبھی کبھار آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا بہت گہرا تعلق ہے، اور کبھی کبھار آپ کو لگے گا کہ شاید آپ کا کوئی تعلق نہیں. جب آپ کو لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط اور قریبی کنیکشن فیل ہو رہا ہے، تو آپ اور زیادہ دعا کر لیں اور زیادہ اللہ کا قرب اختیار کر لیں. اور جن دنوں آپ کو لگے کہ اچھا مجھے بھی کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا،
تو ان دنوں صرف اس لیے اللہ کی طرف چلے جائیں کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتی ہوں، چاہے کم کر رہے ہیں چاہے زیادہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کریں۔ اس دنیا میں ہر شخص تھک رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے تھک رہے ہیں، جو اللہ کے لیے تھک رہے ہیں ان میں سے بھی وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ تھک رہے ہیں۔ جن کے اندر اخلاص نہیں ہوگا ان کا پھر عمل کسی کام کا نہیں۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ آپ لمبی لمبی لسٹیں تیار کریں اور اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کریں، آپ صرف یہ دیکھیں آپ کے دل میں اللہ کے لیے کتنی محبت، قدر اور کتنی طلب ہے اور کتنی طرف ہے آپ کو اس چیز کی۔ اور دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عطا کر سکتا ہے، اور اتنا عطا کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ تعلق ہو، چاہے وہ اللہ کی قربت اختیار کرنا ہو، چاہے وہ یہ ہو کہ الہی مجھے اپنا قرب دے دے، میرے لیے آپ کے کام کرنا آسان ہو جائیں۔ ہر چیز، کوئی بھی چیز ہو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں اتنی دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ دحا میں فرماتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیا معاملہ تھا۔ وہی رک گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہا تھا کہ شاید معاذ اللہ مجھ سے وہ وہی جو مجھ پہ آئی تھی وہ برکت اٹھا لی گئی۔ تو بعض اوقات ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ اچھا میرا اللہ کے ساتھ اتنا اچھا تعلق تھا، کیوں مجھ سے لے لیا گیا؟ کیوں مجھے آج کل وہ والی فیلنگز نہیں آ رہی؟ کیوں میں ان دنوں اللہ تعالیٰ کا وہ والا قرب محسوس نہیں کر رہی؟ انسان زیادہ پاگل ہوتا ہے، صحیح بات ہے، یہ چیز اسے زیادہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس نے اللہ کی قرب کی لذت چکھی نہیں، اس کو تو کیا پتا۔ ایک یہ ہے کہ کسی کا اللہ کے ساتھ ایک بڑا کنیکشن بنا ہوا تھا، پھر ڈاؤن ہو گیا، نارمل لیول پہ آ گیا، اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں شاید میرا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، عن قریب وہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں سورۃ الضحیٰ آیا 5 میں مفعول اگر آپ دیکھیں گرامر کے لحاظ سے تو غائب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو صرف وہی آپ پہ آئے گی یا آپ کے فالوورز بڑھیں گے یا آپ کو جنت ملے گی یا فلاں فلاں کام۔ کوئی بھی چیز جو انسان چاہتا ہے وہ اس کو اتنی مل جائے گی کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا قرب ملے تو اللہ آپ کو دے گا۔ اگر آپ کے اندر جستجو ہے، آپ طرف دکھاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو عنقریب دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر بالفرض آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، آپ اللہ کے لیے بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بڑے مشن پر چلنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی ذات میں ایک اعتدال آ جائے، تو اللہ عنقریب آپ کو دے دے گا حتیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو آخر میں ان سب چیزوں کا حل ہمارے پاس کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دینی ماحول میں رہ کر اللہ کا قرب پاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹھوکریں کھا کر، دھوکے کھا کر پھر اللہ تک جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اور وہ دعاؤں سے اپنے رب کا قرب پاتے ہیں۔ بس اگر آپ کو نہ مل رہا ہو تو آپ دعا شروع کر دیں، اور دعا کے ذریعے اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ فترضا، انشاءاللہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے، ہم سے وہ کام لے جو وہ اپنے مخلص اور نیک اور ان بندوں سے لیتا ہے جو اس کے دوست ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا قرب عطا کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید بڑھا سکیں اور مضبوط کر سکیں۔ واللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد نہ ہو تو ہم کچھ نہ کر سکیں۔ اللہ سے ہم اس کی مدد، اس کی رحمت اور اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ بے شک جسے اللہ سبحانہ وتعالی نواز دے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور جسے وہ محروم کر دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ بس الہی ہم سے راضی ہو کر ہمیں اپنا قرب دے دیجئے، اور ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لیجئے، ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم
کوئی ایسا عمل کر بیٹھیں کہ جس سے ہم ضائع ہو جائیں یا ہم اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھیں۔ ان تمام چیزوں سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، خیر و عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔